بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین زندگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، صرف دو آدمیوں کی زندگی بہترین ہے، ایک وہ جو سن کر محفوظ رکھے اور دوسرے وہ عالم جو حق بات کہنے والا ہو۔ اے لوگو، آج کل تم لوگ کفار سے صلح کے زمانے میں ہو اور تم بہت تیزی سے آگے کو جا رہے ہو، اور تم نے دیکھ لیا کہ دن رات کے گزرنے سے ہر نئی چیز پرانی ہو رہی ہے اور ہر دور والی چیز نزدیک آ رہی ہے اور ہر چیز کے وعدے کا وقت آ رہا ہے، چونکہ جنت میں مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، اس لیے وہاں کی تیاری اچھی طرح کر لو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار سے صلح جس سے آزمائش کا دور ختم ہو گیا، اور جب اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر بہت سے کام گڈمڈ ہو جائیں اور پتہ نہ چلے کہ ٹھیک کون سا ہے اور غلط کون سا، تو تم قرآن کو لازم پکڑ لو، جسے قرآن ٹھیک کہے اسے تم اختیار کر لو، کیونکہ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور انسان کی طرف سے ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کی بات سچی مانی جاتی ہے۔ جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا اسے دوزخ کی طرف لے جائے گا، اور یہ سب سے بہتر راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، لغو اور بیکار چیز نہیں ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر تو احکام شرعیہ ہیں اور باطن یقین ہے، اس کا سمندر بہت گہرا ہے، اس کے عجائب بے شمار ہیں، علماء اس کے علوم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی حق بیان کرنے والا کلام ہے، جسے سنتے ہی جنات ایک دم بول اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کی بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اسے اجر و ثواب ملتا ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس میں ہدایت کے چراغ ہیں اور یہ حکمت کا مینار ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں موت نہیں آئے گی، بلکہ دوسروں کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے، اور حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے ذمے ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن مردوں کو ہم رخصت کر رہے ہیں وہ چند دن کے لیے سفر میں گئے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے پاس واپس آ جائیں گے، اور مرنے والوں کی میراث ہم اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے ان کے بعد ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم ہر نصیحت کو بھول گئے اور آنے والی مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں۔ خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جو اپنے عیبوں کے دیکھنے میں اس طرح سے لگے کہ اسے دوسرے لوگوں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہ ملے، اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو اور اس کی اندرونی حالت بھی ٹھیک ہو اور ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں اور اس کا راستہ بھی سیدھا ہو، اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس میں کوئی دینی اور اخلاقی کمی نہ ہو، اور پھر وہ تواضع اختیار کرے اور اس مال میں سے خرچ کرے جو اس نے بغیر کسی گناہ کے حلال طریقے سے جمع کیا ہے، اور دین کی سمجھ رکھنے والوں اور حکمت و دانائی والوں سے میل جول رکھے اور کمزور اور مسکین لوگوں پر ترس کھائے۔ اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جو اپنا ضرورت سے زائد مال دوسروں پر خرچ کرے اور ضرورت سے زائد بات نہ کرے، اور ہر حال میں سنت پر عمل کرے اور سنت چھوڑ کر کسی بدعت کو اختیار نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ابن عساکر کی روایت کے شروع میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدع نامی اونٹنی پر سوار ہو کر ہمیں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ہم مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں اور پھر ان کی میراث کھاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے سنت کا اتباع کیا اور سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف نہیں گیا، اور بزار کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عذبہ نامی اونٹنی پر تھے جو کہ جدع نہیں تھی، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان مردوں کے گھر ان کی قبریں ہیں
اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے دین کی سمجھ رکھنے والوں سے میل جول رکھا اور شک کرنے والوں اور بدعت اختیار کرنے والوں سے الگ رہا، اور اس کے ظاہری اعمال ٹھیک ہوں اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی حیا کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ رات اس طرح گزارے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور اپنے پیٹ کے ساتھ جو اور اعضاء دل، شرمگاہ وغیرہ ہیں ان کی حفاظت کرے، اور سر کے اندر جو اعضاء کان، ناک، آنکھ اور منہ وغیرہ ہیں ان کی حفاظت کرے، موت کو اور قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے اور دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ حشر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے حاضر ہوگے۔ ایک روایت میں پیدل بھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں اور ننگے بدن بغیر ختنہ جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، اور ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح آسانی سے اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے۔ غور سے سنو، قیامت کے دن تمام انسانوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ غور سے سنو، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے۔ اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ سے لے کر العزیز تک، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو انہوں نے ایڑیوں کے بل واپس لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور ہوتے ہوتے یہ مرتد ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تقدیر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے گئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا، ایک رجسٹر ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے نام اور نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، ایک رجسٹر اور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ والوں کے نام اور نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے والا زندگی بھر کیسے بھی عمل کرتا رہے، لیکن اس کا خاتمہ جنت والوں کے عمل پر ہوگا، اور دوزخ میں جانے والا زندگی بھر کیسے ہی عمل کرتا رہے، لیکن اس کا خاتمہ دوزخ والوں کے عمل پر ہوگا۔ بعض دفعہ خوش قسمت لوگ، یعنی جن کے مقدر میں جنت جانا لکھا ہوا ہے، وہ بدقسمتی کے راستے پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بدقسمت جیسے ہیں، بلکہ انہی میں سے ہیں، لیکن پھر خوش قسمتی انہیں آ لیتی ہے اور انہیں بدقسمتی کے راستے سے چھڑا لیتی ہے۔ اور کبھی بدقسمت لوگ، یعنی جن کے مقدر میں دوزخ میں جانا لکھا ہوا ہے، وہ خوش قسمتی کے راستے پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل خوش قسمتوں جیسے ہیں، بلکہ انہی میں سے ہیں، لیکن بدقسمتی انہیں پکڑ لیتی ہے اور خوش قسمتی کے راستے سے انہیں نکال کر بدقسمتی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے لوح محفوظ میں خوش قسمت یعنی جنتی لکھا ہوا ہے، اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے خوش قسمتی والا عمل نہیں کرا لیتے، چاہے وہ عمل مرنے سے اتنی ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے لوح محفوظ میں بدقسمت یعنی دوزخی لکھا ہوا ہے، اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے بدقسمتی والا عمل نہیں کرا لیتے، چاہے وہ عمل مرنے سے اتنی ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔